یا علی کے نعرے نہیں لگتے؟ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم کے نعرے نہیں لگتے؟ یہ سب سے بڑا حرام عمل ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ۔ یہی جرم یہودیوں نے کیا، یہی جرم عیسائیوں نے کیا۔ سابقہ امتیں یہ جرم کر کے برباد ہو گئی، اور آج کڑوی بات ہے لیکن حق کڑوا ہوا کرتا ہے۔ یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ پوری دنیا کے خطے میں کونے کونے میں ذلیل ہو رہی ہے۔ اس کی ذلت کی ایک وجہ ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتی ہے۔ کوئی علاقہ دیکھ لو، کہیں ہندوؤں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں یہودیوں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں عیسائیوں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں کوئی قوم ہمیں مار رہی ہے، کہیں کوئی قوم۔ ذلت کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ جتنے امیر مسلمان ہیں شاید ہی کوئی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے امت مار کیوں کھا رہی ہے؟ کیونکہ امت اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتی ہے۔ اور افسوس وہ یہ عمل شرک کے نام پہ نہیں کرتی، ایمان کے نام پہ کرتی ہے۔ شرک کو اصل اسلام سمجھ لیا گیا ہے۔ آج اگر کسی کو دعوت دو، یہ قبروں کی پوجا، یہ قبروں پہ سجدے، یہ مردوں کو پکارنا یہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، یہ وہابی ہے، یہ پاگل ہے۔ اصل دعوت انبیاء کی دعوت، توحید کی دعوت آج اس کو دینے والے پاگل اور مجنون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا، بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما بدأ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام جس طرح غربت سے شروع ہوا تھا غربت میں لوٹ کر رہے گا۔ فطوبی للغرباء، اے غریبو تمہارے لیے مبارکباد ہے، اللہم اجعلنا منہم ومعہم۔ اسلام غربت سے چلا۔ چچا نے کہا یہ پاگل ہے، چچا بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں، ابو لہب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مکہ والوں کے سامنے، وہ مکہ والے جو امین بھی کہتے تھے، جو صادق بھی مانتے تھے، جب ان کو یہ دعوت دی گئی تو کہا اس پر جادو ہو گیا ہے۔ اسلام غریب، ایک غلام مان رہا ہے، ایک بچہ مان رہا ہے، ایک عورت مان رہی ہے، ایک بوڑھا مان رہا ہے، باقی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جس طرح اسلام غربت سے شروع ہوا، اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ آج اللہ کی توحید کی دعوت غربت کی دعوت ہے۔ ہزار آدمیوں کے سامنے یہ بات پیش کرو کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہے، ہزار میں سے 2 آپ کی بات مانیں گے، باقی کہیں گے پاگل ہے، انہی بزرگوں کے ذریعے تو اوپر جایا جاتا ہے، یہ کہتا ہے ان کو نہ پکارو۔ تو یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی وصیت مالک عز و جل کی اہل ایمان کے لیے، دنیا والوں کے لیے قیامت کی دیواروں تک، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک سے اپنے دامن کو صاف کر لو۔ اور اگر یہ دامن میں غلاظت رہی، یاد رکھنا نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، جہاد کرتے رہو، پوری دنیا میں لڑتے رہو، جب تک دامن میں شرک کا عقیدہ موجود ہے نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ اور جب یہ توحید خالص ہو جاتی ہے، شرک نکل جاتا ہے، تو مالک کا اعلان ہے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے ہی تھوڑے تھوڑوں کو اٹھاتا ہوں اور زیادہ لوگوں پہ حاوی کر دیتا ہوں۔ وہ غلبہ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان کی صورت میں، عقیدہ توحید کی صورت میں۔ تو سب سے پہلی دعوت کو یاد کیجئے، شرک کو سمجھیے۔ کتاب توحید کی دعوت میں ہر بھائی کو دوں گا، ہر بھائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید کو خریدے، اس کو پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھائے۔ شرک شیطان اس کے ذریعے سب سے پہلا وار کرتا ہے۔
وہ بڑا عجیب مشہور لطیفہ ہے. کسی نے اینک اتاری اور راستے میں رکھ کر بیٹھ گیا. گزرنے والا گزرا, اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی, اینک ٹوٹ گئی. اس نے کہا یار غلطی ہوگی, معاف کرنا بھائی, تیری اینک میری پاؤں کی ٹھوکر سے ٹوٹی ہے. کہا ادھر آؤ, تم دیوبندی تو نہیں ہو؟ بڑا حیران کہ اینک ٹوٹنے سے اس نے کیسے پہچان لیا میں دیوبندی ہوں. کہا ہوں تو دیوبندی, لیکن تو نے کیسے پہچانا؟ کہا کوئی بریلوی ہوتا وہ اینک ٹھیک کروا کے جاتا, پیسے دے کر جاتا, معافی مانگ کر جاتا. اور اگر کوئی وہابی ہوتا کہتا بے وقوف یہ رکھنے کی جگہ ہے, اٹھا اپنی اینک پرے کر. وہ توڑ کے بھی جاتا تو سنا کر بھی جاتا. شیطان کا پہلا وار انسان کے اوپر سب سے پہلے عقیدہ توحید میں ہوتا ہے. جب انسان شرک میں داخل ہو جائے پھر شیطان کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا اخلاق خراب کرے, اس کا کردار خراب کرے, اس کے معاملات خراب کرے. کیوں؟ جب وہ شرک کروا لیتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ جتنے مرضی چیلے لگا لے, جتنے مرضی عمرے کر لے, جتنے مرضی روزے کر لے, جب مرے گا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا. تو سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری ہے. اس کو پڑھیے, اس کو سمجھیے, اس کے لیے وقت نکالیے, اپنے گھر والوں کو پڑھائیے, اور پھر اس دعوت کو لے کر ہر گلی اور کوچے میں پہنچ جائیے کہ لوگوں, اللہ کا پہلا حق یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. دوسری وصیت, اور یاد کر لیجئے جب بھی اللہ کی عبادت کے بعد مالک نے کسی چیز کو بیان کیا ہے, وبالوالدین احسانا. جہاں اللہ کا حق ہے, اللہ کے حق کے فوراً بعد مالک اکثر مقامات میں قرآن حکیم میں والدین کا حق بیان کرتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, عبادت صرف اللہ کی ہوگی, سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. طواف عبادت ہے بیت اللہ میں جا کر, بیت اللہ کا صرف اللہ کے لیے ہوگا. نظر صرف اللہ کے لیے, نیاز صرف اللہ کے لیے, محبت, خوف, توکل, بھروسہ, امید, یہ سب اللہ کے لیے. اور اللہ نے دوسرا حق جو بیان کیا, دوسری وصیت جو کی ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. یاد کر لیجئے دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے. بیوی نہیں ٹھیک, طلاق دے دو گے اور نکاح ہو جائے گا. بچہ نافرمان ہے اور نکاح کرو گے اللہ اور اولاد دے دے گا. ہر نعمت کو کما سکتے ہو, ہر نعمت کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے, لیکن ماں باپ کی نعمت دوبارہ نصیب نہیں ہوتی. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو دیتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جو ماں باپ کا گستاخ ہے, ماں باپ کے نافرمان کو سزا اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہو جاتی, مل جاتی. اگلے جہان میں جو سزا ہے سو ہے, اسی دھرتی پہ رہتے ہوئے وہ اپنے اس عمل کی سزا دنیا میں پا کے جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کوئی سوال کرنے والے نے کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, احسان قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے, تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ بات کوئی ایک دو جملوں میں نہیں سمجھائی جا سکتی, یہ تو بڑے لمبے معانی کی حامل ہے. کہا اچھا اگر احسان اتنے لمبی بات ہے تو پھر یہ بتائیے کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے, عقوق والدین کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک کپڑا ہو, چادر ہو جس پہ مٹی پڑی ہوئی ہو, اور وہ اس کو جھاڑے اور وہ مٹی اڑ کر باپ کے اوپر گر جائے. دہراؤں اپنی بات کو, مٹی ہو انسان کے کپڑوں میں اور باپ کے پاس کھڑے ہو کے وہ جھاڑ دے اور مٹی باپ کے سر پہ, باپ کے اوپر گر جائے, اللہ کے ہاں وہ نافرمان لکھ دیا جاتا ہے. مالک کیوں کہتا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا. اف سمجھتے ہو کیا ہے؟ آپ گرمی میں ڈیوٹی کر کے گھر آئے, امی کہتی ہے جا بیٹا بازار سے دودھ پکڑ لا. آپ دودھ لے کر ابھی آ کر بیٹھے تھے, وہ کہتی بیٹا بھول گئی, وہ تو عصیر بھی چاہیے تھا, عصیر بھی لے کر آؤ. آپ کہتے پہلی دفعہ ہی کیوں نہیں بتا دیا, اتنی گرمی میں بار بار کیوں بھیج رہے ہو؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں, جاؤ لے کر آؤ. آپ جاتے ہو, لے کر آتے ہو, واپس آئے, او بیٹا وہ تو دہی بھی چاہیے تھا, وہ نہیں لائے. اب آپ کو بار بار گرمی میں جانا پڑ رہا ہے. اف کہنا حرام ہے والدین کو. یہ اف کیا ہے؟ تیسری بار جو آپ گئے تو طبیعت میں غصہ آتا نا,
یہ آہ جو ہے